قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله حضرت اللہ جل مجدو اپنے مبارک مقدس کلام ہدایت فرقان کتاب ذالک الکتاب لا ریب اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسول، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ عجیب و غریب آیت مبارکہ کہ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو ایمان تو ہم لے آئے اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا کیا مطلب؟ حالانکہ اللہ دوسرے انداز میں بھی ارشاد فرما سکتے تھے یا ایھا الکافرون ایمان باللہ ورسول، یا ایھا المنافقون آمنوا باللہ ورسول۔ مختلف انداز سے اللہ کافروں سے منافقینوں سے کہہ سکتے تھے کہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، مگر اللہ نے ایمان والوں کو ہی خطاب فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ تو اس سے تھوڑا سا ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کس بات پہ ایمان لانا ہے اور ہمارا ایمان کس حد تک مکمل ہے اور کس حد تک اس میں کمی پیشی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح اس سے پہلے بھی قوم نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم ابھی مسلمان بنے ہو۔ ایمان دوسری بات ہے۔ پھر ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایمان نظریہ اور ایمان خبریہ۔ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایمان نظریہ اور ایمان خبریہ۔ ایمان نظریہ کیا ہو گیا، ایمان خبریہ کیا ہو گیا؟ وہ چیزیں جو ہم نے دیکھے ایمان جن چیزوں پہ لائے، جن چیزوں کو ہماری آنکھوں نے دیکھا اس پہ ہم ایمان لائے، یا اس کو زندگی کے اندر لائے یا اس پہ عمل کیا، چاہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا، تو یہ نظریہ کا ایمان ہوتا ہے۔ خبریہ ایمان وہ ہے ہماری آنکھوں نے وہ مشاہدہ نہیں کیا، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے اس پہ ایمان لایا ہے۔ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا بلکہ ہم نے سنا، ہمارے کانوں نے سنا، ہماری زبان نے پڑھا اور ہمارے کانوں نے سنا، یا ہم نے کسی سے سنا، تو اس کو ایمان خبریہ کہا گیا ہے۔ اب ان دو ایمانوں کے اندر کیا فرق ہے؟ نظریہ اور خبریہ میں کیا فرق ہے جسے ہمیں تھوڑی سی اس پہ غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہر ایک انسان کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، مسلمان تو سبھی ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان پہلے کہا گیا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنے کا نام اور پھر اسی بات کو دل سے تصدیق ماننے کا نام ہے ایمان۔ اگر خالی زبان سے کہیں گے تو دل سے نہیں کہیں گے تو پھر ابھی ایمان والے نہیں ہیں۔ جب زبان اور دل دونوں مل کے اس چیز کو پکڑ لیں گے اور دونوں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے
تو یہ پھر ایمان بن گیا مکمل۔ جس طرح ہمیں صرف ایمان کے اندر 7 چیزوں پہ ایمان کا حکم ملا اللہ کی طرف سے، اب یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں خبریہ ایمان۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ خبریہ ایمان ہے، کیونکہ ان چیزوں میں سے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ، ملائکے پہ ایمان لائے تو ہم نے ملائکوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے مقربین فرشتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے۔ وَقُتُبِهِ، قرآن کریم کو دیکھا، اس پہ ایمان لے آئے۔ وَالرَّسُولِهِ، تو اللہ کے رسولوں کو نہیں دیکھا، اور قرآن کریم بھی ہمارے پاس جو آیا ہے یہ بنا دیکھے اللہ کے محبوب پہ نازل ہوا اور ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں پیش کیا گیا۔ والیوم الآخر، اب کہتے ہیں کہ ہاں آخرت کا بھی دن ہے، یہ دیکھا نہیں، یہ آنے والا ہے، تو ایمان ہے۔ والقدر خیر وشر، اچھی اور بری، جو زندگی کے اندر جو بھی معاملات آئیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ سب ہاں یہ اللہ کی طرف سے، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ والبعث بعد الموت، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہاں ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ تو یہ ایمان ہے۔ اب کچھ چیزوں کا مشاہدہ کر کے ایمان ملتا ہے انسان کو، اور کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے آنکھوں سے دیکھ کے بھی نقصان میں، اور کبھی بنا دیکھے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں خبریہ طور زندگی کے اندر لائی، اس پہ عمل کیا تو کامیاب ہو گیا، اور کچھ چیزیں آنکھوں سے دیکھ کے اس پہ عمل کیا تو انسان ناکام ہو گیا۔ اب انسان کہے گا کہ یہ بھائی کیسے ممکن ہے کہ آنکھوں سے دیکھے بھی انسان ناکام ہو جائے، اور کانوں سے سنے ہوئے عمل کو بغیر دیکھے اس پہ عمل کرے اور کامیاب ہو جائے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ واقعی ممکن ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں ہر ایک چیز واضح طور پہ اور مثالوں کے طور پہ بھی سمجھا دی ہے۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے حضرات صحابہ سے ایمان کے متعلق پوچھا، بلکہ کسی غزوہ سے واپس آئے تو ایک جگہ حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بیٹھے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، حضرات صحابہ قریب بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام اٹھے اور تیمم فرمایا۔ ایک صحابی نے یا چند صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پانی وہ سامنے ہے، آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ حالانکہ پانی جب قریب ہو تو انسان کو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ وضو کرنا بہتر ہے۔ خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ دریا سامنے ہے اور آپ تیمم فرما رہے ہیں، لہذا کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ تو قربان جائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس لیے تیمم کر رہا ہوں کہ پانی تک پہنچنے کے لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت آ جائے، اور پھر جب پانی پہ گئے تو وضو بھی فرمایا کہ اتنا وہاں تک جانے تک انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، یہ کسی کو نہیں پتا، لہذا اس لیے تیمم کر لیا، اب پانی تک جا رہا ہوں، وضو بھی فرما لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وضو فرما کے واپس آئے، مجمع کے اندر حضرات صحابہ میں بیٹھے تو پوچھا، میرے صحابہ میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ حضرات صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عجیب جو ایمان ہے وہ ہے ملائکہ، فرشتوں کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس لیے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کا عرش ان کے سامنے ہے، لہذا ان کا ایمان جو ہے کوئی عجیب ایمان نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد تو انبیاء کا ایمان ہو سکتا ہے، سب سے عجیب؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے احکامات ان پہ نازل ہوتے رہے، فرشتے اللہ کے حکم لے کے ان کے سامنے آئے، اس لیے ان کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ اب نے پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر ہمارا ایمان عجیب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کے احکامات مجھ پہ نازل ہوئے، اور وہ دیکھے قرآن کریم نازل ہوا، وہ دیکھا اللہ کے جتنے احکامات نازل ہوئے تم نے ان کا مشاہدہ کیا، اور اللہ کی جتنی نصرتیں، جتنی مددیں اللہ کی نازل ہوئی وہ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، لہذا تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا واللہ والرسول عالم، پھر اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں ایمان کس کا عجیب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عجیب ایمان ان کا ہے جو میرے بعد لوگ آئیں گے، اور انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوگا، اور فتنے کا دور ہوگا، ہر طریقے سے فتنے برپا ہوں گے، اور اس وقت پہ وہ لوگ میرے علماء سے جو بات سنیں گے اس بات پہ وہ عمل کریں گے۔ فرمایا ان کا ایمان جو ہے بڑا عجیب ایمان ہے، بن دیکھے ایمان ہے، وہ خبر کے ذریعے، یعنی پہلے عرض کی نا، ایک ایمان جو ہے وہ نظریہ ایمان ہے، ایک ایمان ہے خبریہ ایمان۔ تو یہ خبریہ ایمان جو ہے کہ علماء ان کے سامنے اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائیں گے، اور وہ اس پہ ایمان لائیں گے کہ ہاں واقعی صحیح ہے، بلکہ اس پہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ان کا ایمان جو ہے بڑا عجیب و غریب ایمان، اور ہر طرف سے فتنے کا دور ہوگا، ہر طرح سے ایمان کو نقصان پہنچانے کا، ایمان کو مٹانے کا دور ہوگا، اس وقت ان کا ایمان ہوگا۔ اس دور میں ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے، ہر ایک انسان واقف ہے، ایمان کیسے سلب ہو رہا ہے، ایمان کیسے مٹ رہا ہے، ایمان کو کیسے چھینا جا رہا ہے، ایمان سے کیسے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس دور پہ جو ایمان پہ رہا یہ عجیب و غریب ایمان ہے، انسان عجیب ایمان ہے۔ اب نظریہ میں بھی کبھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اس لیے کبھی نظر کے دیکھنے سے انسان کو جس چیز میں فائدہ ملے وہ انسان کا نقصان دہ بن جاتا ہے۔ مثال، ایک انسان بہت بڑا ملازم ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کام کرنے میں، سائن کرنے میں رشوت لے لیتا ہوں، یہ آنکھوں کا دیکھنا، یہ کہتا ہے میرے پاس پیسوں کا بنڈل آ گیا ہے، کسی سے 50,000، کسی سے لاکھ، اب دیکھتے ہیں کتنے پکڑے بھی جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہو گیا، اس لیے میری آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ مگر یہ نظریہ کا ایمان یہ تو کہتا ہے میرے لیے فائدہ ہو گیا، مگر یہ اس کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے، اس کے لیے فائدہ نہیں، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک انسان ہے وہ تجارت پیشہ ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر میں 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے دکان بند کیا تو یہ میرا نقصان ہو جائے گا، کوئی آیا تو وہ چلا جائے گا کسی دوسرے دکان پہ، تو لہٰذا یہ میرا نقصان ہے۔
اس لیے میں اپنا دکان کھلا رکھوں گا، اسی ٹائم میرے یہ ہے کہ سامان جو میرا ہے زیادہ بک جاتا ہے، میرا مال زیادہ بک جاتا ہے، اس لیے میرا فائدہ ہے۔ یہ نظریہ ایمان ہے، مگر اس میں کیا ہے؟ اسی لیے دو صحابہ جن کی دکانداری کی وجہ سے ایک علاقہ، ایک ملک ایمان میں داخل ہو گیا۔ دو صحابی ایک علاقے میں گئے، علاقے کا ذہن میں نکل گیا کوئی علاقہ تھا، تو انہوں نے وہاں جا کے دکان بنا لیا، دکان کھول لی۔ اب جب دکان کھول لیے تو جو ہی نماز کا وقت آتا تھا دکان بند ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے، پھر دکان کھول لیا۔ دن میں 5 بار ایسا ہی ہوتا ہے، 5 بار دکان بند ہوتا ہے، 5 بار دکان کھلتا ہے۔ مگر اکثر جو لوگ آتے تھے ان کے پاس سودا لینے کے لیے، اس لیے کہ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، صاف و شفاف، امانت داری، دیانت داری سے مال فروخت کرتے تھے، تو ہر ایک جا کے ان کے پاس سے وہ سامان خریدتا تھا۔ حتیٰ کہ جو نماز کے وقت میں جو غیر بھی آ کے، ایمان سے غیر، وہ بھی آ کے انتظار کرتے تھے کہ یہ کب واپس آئے، تب تک ہم لائن میں کھڑے رہیں گے۔ جب وہ آتے تھے پھر دکان کھلتا تھا، پھر انہیں سودا ملتا تھا۔ تو چند آدمی نے پوچھ لیا کہ بھائی تم جاتے کہاں ہو ان 5 ٹائموں میں؟ 5 ٹائموں میں تمہارا وقت جو ہے یہاں نہیں ہوتا ہے، اور ہم انتظار میں رہتے ہیں، تم جاتے کہاں؟ کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کو رسول کا حکم ہی ایسا ہے، جب اللہ کا منادی آذان لگاتا ہے تو پھر ہمیں اپنا کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے سرو سجود ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اپنا عبادت کر کے پھر آ کے اپنا دکان کھولتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر واقعی تمہارا ایمان ایسا اچھا ہے تو ہم بھی تم پہ تو پھر ہم بھی تو محمد رسول اللہ اور اس اللہ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایک نہیں بلکہ پورا علاقہ ہی مسلمان بن گیا، صرف 2 دکانداروں کی وجہ سے، صرف 2 دکانداروں کی وجہ سے۔ اب یہ ہے کیا کہ نظریہ ایمان، کبھی انسان کہتا ہے کہ نہیں اس کے بند کرنے سے میرا نقصان ہوگا، اور کبھی ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، خبریہ ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں تم بند کرو گے تمہارا فائدہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اب یہ نظریے کے ایمان کیا ہے، کبھی کبھی انسان عجیب و غریب مسئلے کے اندر پھنس جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن خود کہہ رہا ہے، جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ پہ جادو چلایا اور چاروں طرف سے سانپوں نے آ کے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا، اب موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ صرف ایک لاٹھی ہے، ایک عصا ہے ہاتھ میں۔ ہمارا عقل کیا کہے گا؟ اب سانپوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس لاٹھی کو، اس کو مضبوط پکڑنا ہے، اور جو سانپ ہمارے قریب آئے اس کو مارنا ہے، تب جا کے ہماری جان بچ جائے گی، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے، یہ تو ہمیں کاٹ ڈالیں گے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں دیکھے اس عمل پہ عمل نہیں کیا، بلکہ اپنے اللہ سے فیصلہ پوچھا، اللہ اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے حکم دے دیا، موسیٰ یہ عصا پھینک دو زمین پہ۔ اب عقل کہتی یہ عجیب غریب مسئلہ ہے، اب اگر لاٹھی نیچے چھوڑی تو یہ تو پورے آ کے چمٹ جائیں گے جسم کے ساتھ، یہ تو ختم کر دیں گے، یہ کون سا ہو گیا؟ عقل تو یہی کہے گی نا، آنکھوں دیکھا عمل تو یہی کہے گا کہ سہارا تو لاٹھی ہے، اب اس لاٹھی کو اگر ہم نے چھوڑ دیا زمین پہ، بچاؤ اسی سے ہو سکتا ہے، شاید اسی سے ہم سانپ کو مار کے اپنی جان بچا سکتے ہیں، اب اس کو زمین پہ پھینک دیا تو بچیں گے کیسے؟ مگر خبریہ ایمان جو اللہ کی طرف سے حکم آیا اسی کو تسلیم کیا، اور جو ہی وہ ایک لکڑی، ایک عصا زمین پہ چھوڑا تو وہ سب سانپوں کو کھا کے نگل گیا۔ ایسے ایک اور مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ کے پیچھے لگی، اور آگے دریا ہے، پیچھے فوج ہے، جائیں کہاں؟ آگے جاتے ہیں جان کا خطرہ ہے، پیچھے جاتے ہیں تب بھی جان کا خطرہ ہے، نہ آگے جا پاتے ہیں نہ پیچھے۔ اب اگر دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں تو دریا کا کام ہے ڈبو دینا، انسان کو ہلاک کر دینا۔ یہ آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں چھلانگ لگاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، پیچھے ہٹو گے تو
فرعون کی قوم ہے وہ آپ کو غرق کر دے گی، ختم کر دے گی۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ سے فیصلہ کیا، اللہ کے حکم کی تابعہ داری کی، اللہ کی خبر کی انتظار کیا، اے اللہ اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اسی آسے کو دریا پہ مار۔ اب یہ عجیب معاملہ ہے کہ بھائی اسی لاٹھی کو پانی پہ مارنے سے کیا ہوگا؟ میں اور آپ پانی پہ دن بھر لاٹھیاں مارتے ہیں، کچھ ہوگا؟ پانی کچھ نہیں ہوگا۔ اب پانی پہ مارنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا یہ خبریہ ایمان ہے، کبھی ایمان انسان کو اللہ کے حکموں کے مطابق لانا ہے۔ حضرت موسیٰ نے وہی کیا، اس آسے کو، اس لاٹھی کو دریا پہ مارا تو راستے خود بخود کھل گئے، اب پار چلے گئے۔ دریا پار کرنے کے بعد دوسرے علاقے میں چلے گئے، دوسرے علاقے میں گئے، حضرت موسیٰ کے صحابہ نے عرض کی اے ہمارے پیغمبر یہاں تو آ گئے، یہاں میں پانی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ ہم نے تو دریا تو عبور کر لیا، یہاں ہمیں پانی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، یہاں تو پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب عقل یہ کہتی ہے کہ زمین کو کھودو، پانی نکالو، اور زمین کھودنے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں ہے، صرف حضرت موسیٰ کی اس لاٹھی کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں چیز۔ اب یہ ہے کہ بھائی اسی لاٹھی کو آہستہ آہستہ، تاکہ یہ ٹوٹے نہ، آہستہ آہستہ زمین کھودیں، پانی نکل آئے، مگر نہیں، یہ نظریہ، یہ آنکھوں کا دیکھا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کہتا ہے اے موسیٰ اسی آسے کو پتھر پہ مارو۔ اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم اگر یہ آسا اٹھا کے پتھر پہ ماریں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ ٹکڑے ہو جائیں گے، اس آسے کے دو حصے ہو جائیں گے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے آسا اٹھایا اور پتھر پہ مارا تو پتھر نے پانی دینا شروع کر دیا، چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ عجیب غریب ایمان ہے کہ انسان کا کہ کبھی دیکھے جن چیزوں میں انسان کو فائدہ نظر آئے وہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور کبھی چیزوں میں فائدہ ہو اور خبریہ ایمان ہو۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اس پہ وہ ہارون رشید کا بار بار سنتے ہیں، ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دوں۔ وہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کو لے کے جب نکلا نا، کہا چلو ٹہل کے آتے ہیں، تھوڑا سا گشت لگا کے آتے ہیں، واک کر کے آتے ہیں۔ تو نکلے تو سامنے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ بہلول بیٹھا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ریت کے مکان بنا رہا ہے، ریت کے مکان بنا رہا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ تھے، اچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مکان بنا رہا ہوں۔ کہا کیا کرو گے اس کو؟ کہا بیچوں گا۔ کہا بیچ کے کیا ہوگا؟ کھا کے میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ پاک جنت میں اسے محل عطا فرمائیں گے۔ کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ 1 درہم۔ تو ہارون رشید نے کہا یہ تو بہلول ہی ہے بیچارہ، دماغی توازن تو صحیح نہیں ہے، تو یہ ریت کو جمع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے 1 درہم میں بیچ دوں گا۔ تو آگے نکل گئے، مجذوب ہے تو اس کی کیا بات مانے؟ تو پیچھے سے زبیدہ بھی آ گئی، اس نے بھی یہی سوال کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا مکان بنا رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا بیچنے کے لیے۔ کہا کیوں؟ کہا جو اس کو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ جنت میں اسے بہترین محل عطا کرے۔ آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اس سے جنت میں کیا ملے گا ریت خریدنے سے؟ اس لیے وہ کبھی کبھی کوئی مسافر، کوئی چنڈی والا آ جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اس کو روپیہ 10 روپیہ دینے سے کیا ہوگا؟ کبھی کبھی وہ 1 روپیہ بھی جنت میں محل بن جاتا ہے، اور کبھی بہت زیادہ پیسے دینے کے بعد بھی کچھ نہیں۔ اب یہ زبیدہ نے کہا کہ کتنی قیمت ہے؟ کہا 1 درہم۔ کہا یہ لے لو۔ 1 درہم دی اور چلے گئے آگے، مکان تو تھا نہیں، وہ ریت جمع کر رہے تھے۔ تو رات کو ہارون رشید سو جاتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت میں گھوم رہے ہیں، اور جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور دیکھا وہاں ایک محل ہے، ایک بڑا محل بنا ہے، اور اس پہ لکھا ہے زبیدہ خاتون۔ اس نے کہا یہ تو میری بیوی کا مکان ہے، یہ تو زبیدہ کا مکان ہے۔
تو چلو دیکھ لیتا ہوں اس کو۔ تو جب قریب گئے تو جنت کے اندر ہر ایک وہ مکان اس پہ پہلے ہی چوکیدار لگا ہے، کھڑا ہے۔ تو تم کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا بھائی میری بیوی کا مکان ہے، زبیدہ کا، کھانے اس طریقے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہاں اسی کو داخلہ ملتا ہے جس کے نام پہ مکان ہو، یہاں اسی کو اندر جانے کی اجازت ملے گی جس کے نام پہ مکان ہو۔ وقت ہو گیا، بس اسی پہ بات کہہ کے ختم ہو۔ اسی کو اندر جانے کی اجازت ملے گی جس کا مکان ہے، لہذا تم تو فوراً جب اس دربان نے، اس چوکیدار نے ان کو واپس نکالا تو وہ نیند سے ہوشیار ہو گئے۔ میں نے جو وہ دیکھا تھا وہ تو صحیح بات ہے۔ اب پھر نکلے، پہنچے اس کے پاس، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی مکان بنا رہا ہوں۔ اچھا کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا قیمت کتنی ہے؟ کہا کہ پوری بادشاہیت کی قیمت۔ کہا بھائی عجیب غریب ہے، کل 1 درہم میں دے رہے تھے، آج پوری بادشاہیت۔ تو کہا کہ میں نے کہا آج اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت بغیر آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج ہم نے ایمان جو لایا ہے بنا دیکھے لایا ہے، اس کا فائدہ ہمیں تب ملے گا نا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب ہم قبر میں پہنچیں گے، جب ہم جنت میں پہنچیں گے۔ بنا دیکھے ایمان کا فائدہ تب ملے گا کہ واقعی اس کے اندر کتنا فائدہ تھا۔ اس ایمان کی بڑی حفاظت کرنی ہے، اس ایمان کی ہر جان مال ہر ایک چیز سے زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ اگر یہ ایمان چلا گیا تو پھر مرنے کے وقت، اس وقت جب انسان کی سانس اٹکی ہوگی، گلے کے اندر اٹکی ہوگی، گڑگڑاہٹ کی آواز آ رہی ہوگی، اب کہے گا کہ میں ایمان لاتا ہوں، وہ ایمان بیکار ہو جائے گا۔ پھر دنیا میں جانے کے بعد اب کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دو، اب میں دوبارہ ایمان لا کے تجھ پہ پوری زندگی کو قربان کر کے، فدا کر کے، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے واپس لوٹا دے۔ کیونکہ بعد میں وہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہو چکا ہوگا، جو ابھی ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے، محشر کے اندر کیا ہونے والا ہے، پل صراط پہ کیا ہونے والا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری سے جب وقت ہو گیا نہیں کروں گا، وہ ذرا لمبا واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین کی بخشش فرمائے، حاضرین کی اموات کی بخشش فرمائے، آباء و اجداد کی بخشش فرمائے، پوری امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ خصوصاً ہمارے حال میں ایک رشتہ دار اس دنیا سے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ پوری امت میں جتنے گئے اللہ ان کی سب کی بخشش فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آخری دم تک حفاظت فرمائے۔ آخری دم جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان لے کے ہی جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔